ڈاکٹر وحید احمد ایک تعارف۔ اردو نظم کا سفر اساتذہ سے شروع ہوتا ہوا اسے مزید پھیلاتا رہا اور آج جدید اردو نظم کا اہم حوالہ ڈاکٹر وحید احمد موجود ہے۔ تقسیم کے بعد نظم فیض، راشد، میرا جی، مجید امجد، اختر حسین جعفری، آفتاب اقبال شمیم سے ہوتی ہواتی اس وقت ڈاکٹر وحید احمد پر منتج ہوئی ہے۔ آپ کی شاعری کی خاص بات زندگی اور سماج کے مشکل ترین اور گنجلک فلسفے کو نہایت آسان بلکہ زود ہضم طریقے سے نظم کرنا ہے۔ تاریخ، نفسیات اور دیگر علوم پر آپ کی مکمل شاعرانہ نظر آپ کو ممتاز کرتی ہے اور نہایت جمالیاتی، سائنسی اور فکری باتیں کرتے ہوئے آپ سائنسدان یا مفکر کی مسند کی بجائے شاعری کی مسند پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ کا تعلق لائل پور سے ہے، جس کا نام اب فیصل آباد ہے۔ آپ 12 نومبر 1959 کو عبداللہ پور فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ گاؤں ہی کے مقامی اسکول میں داخلہ لیا اور والد محترم کی سرکاری ملازمت کے سبب پرائمری ملتان سے اور میٹرک ساہیوال سے پاس کیا۔ یاد رہے کہ پرائمری میں آپ نے ملتان بورڈ اور میٹرک میں ساہیوال شہر کو ٹاپ کیا۔ گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے ایف ایس سی 1976 میں پاس کی اور 1983 میں پنجاب میڈیکل کالج سے MBBS کا امتحان پاس کیا۔ کچھ عرصہ ہاؤس جاب میں جراحت کی اور 1985 میں سول سروس اختیار کی۔ پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں سرکاری ملازمت کا آغاز کیا اور اسی ادارے سے ترقی پا کر ایڈیشنل آڈیٹر جنرل کی سیٹ سے ریٹائرڈ ہوئے۔ ان انتہائی ذمہ دارانہ کیریئر کے ساتھ ساتھ آپ نے شعر و ادب میں نہایت کامیابیاں حاصل کیں۔ اردو نظم کا صدیوں کا سفر وحید احمد کی جدید نظم گوئی پر آن رکتا ہے۔ شاعری کا آغاز آپ نے میڈیکل کالج کے تعلیمی دور میں کیا۔ اردو نظم کا صدیوں کا یہ سفر وحید احمد کی جدید نظم گوئی پر بھی دکھائی دیتا ہے۔ شاعری کا آغاز آپ نے میڈیکل کالج کے تعلیمی دور میں کیا۔ آپ کی پہلی ہی نظم کھلونے نے اردو ادب کے قاری اور نقاد کو متوجہ کر لیا، جو 1978 میں لکھی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری نظم بنام دشمن نے آپ کو وقت کے اہم نظم نگاروں کی نظروں میں سامنے لا کھڑا کیا۔ آپ کی تمام ادبی تربیت، اساتذہ کے دواوین، ذاتی مشاہدات و تجربات اور فیصل آباد اور لاہور کے ادبی ماحول نے کردار ادا کیا۔ اس دور میں آپ کے قریبی رفقا میں تنویر سپرا، یوسف حسن، اسلم کولسری، جاوید انور، افتخار فیصل، ریاض مجید، قیوم ناصر، ارشد جاوید، عدیم ہاشمی، فیصل اجمی، شہزادہ حسن، افتی نسیم، اقبال نوید، علی شوکت خواجہ، فضل حسین راہی، نذر جاوید، نصرت صدیقی، مستنصر حسین تارڑ اور خاور زیدی شامل تھے۔ یہی وہ اہم ادیب تھے جن کے درمیان اردو نظم کی اہم کروٹ ڈاکٹر وحید احمد کی ادبی اور شعوری پرورش ہوئی۔ آپ کی پہلی کتاب شفافیاں 1994 میں منظر عام پر آئی۔ یاد رہے کہ نظموں کی کتاب سے بیشتر آپ کی تمام نظمیں ادبی مجلے فنون میں چھپ چکی تھیں۔ شاعری کی دوسری کتاب ہم آگ چراتے ہیں 2002 میں منظر عام پر آئی۔ نظموں کی ہی تیسری کتاب نظم نامہ 2013 میں طباعت کے عمل سے گزری۔ آپ کی نظموں نے نہ صرف قاری اور نقاد کو حیران کیا بلکہ ماضی سے روایتی اور ایک جیسی شاعری نے سماج کے جن تیوروں کو بور کیا تھا تو قاری کا ادب سے مایوس ہونا ضروری ہو چکا تھا۔ ایسے میں وحید احمد کی نظم نے قاری کا ایمان اردو شاعری اور اردو نظم پر مضبوط کیا اور اس سے اردو کی توقیر میں اضافہ ہوا۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ شاعری کے علاوہ معزز مہمان نے دو نہایت اہم ناول
زینو اور منری والا تحریر کیے ہیں، جن کا موازنہ کسی بھی جدید ناول سے کیا جا سکتا ہے۔ زینو ناول نے اردو نثر کے بہتے دھارے میں بھونچال مہیا کیا۔ اس نے اردو میں پے در پے اردو ناولوں کا اس نے جدید اردو ناولوں کا راستہ اس صدی کے آغاز ہی میں کھولا۔ اس میں آپ نے ٹائم اینڈ سپیس جیسے اہم موضوع کو پاکستانی تہذیب پر پیر جماتے ہوئے تحریر کیا، جس سے یہ ناول عام تا خاص کاری کا مرغوب ٹھہرا۔ یہ ناول 2003 میں پبلش ہوا، جبکہ اس کے بعد 2013 میں دوسرا ناول منری والا سامنے آیا، جس کا ماخذ اسی خطے کی تہذیب، روایات اور حیرتوں سے جوڑ کر اسے عالمی فکری منطقوں تک پھیلا دیا گیا۔ اور آخر میں ان کی پہلی نظم کھلونے۔ عجب حادثہ ہے کہ بچپن میں ہم جن کھلونوں سے کھیلے تھے، اب وہ کھلونے ہمارے ہی حالات سے کھیلتے ہیں۔ وہ نازک مجسمے، وہ رنگین گڑیائیں، طیارے، پستول، فوجی، سپاہی، کبھی جو ہمارے اشاروں کے محتاج تھے، آفریں تجھ پہ مایار گردش، کہ اب وہ کھلونے ہمیں چابیاں بھر رہے ہیں۔ ہمارے مویشی ہمارے ہی باغات کو چر رہے ہیں۔ کھلونوں کے اس کھیل میں ہم تو یوں کھو گئے ہیں کہ ہر کام کی ہم سے امید رکھ لو، اگر کوئی تقوی کی چابی گھما دے تو داڑھی بڑھا لیں، اگر کوئی تھوڑی سی قیمت لگا کر کسی شخص کا گھر پتا دے تو اگلے ہی پل اس کی گردن اڑا دیں۔ ہمارا ہے کیا، ہم تو اندھے مؤذن ہیں، بازو پکڑ کے جو گرجے میں لے جاؤ گے تو بھی مریم کی تصویر کے سامنے انگلیاں کان میں ٹھونس لیں گے۔ ہمارا ہے کیا، ہم تو پتھر کی وہ مورتی ہیں جسے چاہے سجدہ کرو یا تمانچہ لگا دو، مگر وہ تو ہاتھوں سے چھاتی چھپائے سدا مسکراتی رہے گی۔